پاک میں ایک تو اگر کوئی اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اسی طریقے سے قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء مذاق اڑائے اور آپ کو نیچا کرے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ظالم کو چھوڑتا نہیں، دنیا ہی میں اللہ ان کو ذلیل رسوا کرتا ہے اور ذلت کی موت دیتا ہے، اور مرنے کے بعد تو عذاب نار اس کے لیے طے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، مرتد ہونے کی بھی بڑی سخت سزائیں قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے جو حدیث میں نے ابھی پیش کیا، اس میں ایک واقعہ ہے ایک نصرانی آدمی کا، یعنی عیسائی کرسچن۔ کیا واقعہ ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عیسائی مسلمان ہوا، عیسائی سے، کرسچن سے اپنے عیسائی دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، نبی پر ایمان لے آیا، یہاں تک کہ وہ علم سیکھا، اتنا سیکھا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو بہاڑ یاد ہو گیا، پورے یاد کر لیں زبانی۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کو اتنا شرف اور اتنا مقام عزت دیا اللہ نے کہ بضابطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو بھی لکھا کرتا تھا، یعنی سمجھو کو کاتب وحی بھی تھا۔ لیکن وہ ظالم کیا کیا پتہ ہے؟ آگے چل کر کے وہ مرتد ہو گیا، فعاد نصرانیہ، اسلام سے پھر گیا، شیطان کے چکر میں آ گیا، ظلم زیادتی کا شکار ہو گیا، کر لیا، شرک کی راہ پہ چلا گیا۔ اور یہی نہیں، ایک تو مرتد ہو گیا، جبکہ مرتد ہونا اسلامی قانون کے مطابق سخت جرم ہے اور اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ جو مرتد ہو جائے اگر توبہ فرمان نہ کرے، پلٹ کے نہ آئے، تو جہاں اسلامی قانون کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہے مرتد کی سزا۔ لیکن ساتھ میں وہ یہ کہا کرتا تھا، کیا؟ ما یدریک محمد وَكَتَبْتُ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ، نعوذ باللہ، اس طریقے کا جملہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ظالم نصرانی جو مرتد ہو گیا، یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا تھوڑی ہے، ہم جو لکھ کے دیتے تھے بس وہی بولتے تھے، استغفر اللہ۔ بتاؤ، یہ جملہ ظالم نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس کی فوراً موت آئی، اللہ نے اس کے موت کے آغوش میں دبوچ لیا، اس وقت موت آ گئی، مر گیا۔ اب مرنے کے بعد سارے کے سارے عیسائی لوگ پتہ چل گیا ہے کہ اسلام سے پھر گیا ہے، تو جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سارے عیسائی لوگ اس کو دفنانے کے لیے قبر میں لے گیا۔ جب مٹی کے حوالے کیا، دفن کر دیا، دفن کر کے وہ لوگ جب واپس آ گیا تو واپس آنے کے بعد صبح ہو کر کے عیسائی کچھ کرسچن کا وہاں سے گزر ہوتا تو دیکھتا کہ قبر اوپر میں، لاش اوپر پھینکی ہوئی، زمین کے اندر گاڑ کے آیا، زمین کے اندر گہرائی میں اس کو ڈال کر آیا، لیکن دیکھے تو لاش قبر اوپر میں، مٹی کے اوپر باہر زمین پہ۔ تو لوگوں نے کہا، عیسائی لوگوں نے کہ لگتا ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کا کام ہوگا، اس لیے کہ وہاں سے اسلام سے پھر گیا نا، تو یہ لوگ ہو سکتا ہے لاش کو پھیر دیا ہو اندر مٹی سے نکال کے باہر۔ ان کے دماغ میں ہی آیا، تو کیا کیا، پھر دوبارہ ان کی قبر کو گہرا کھودا گیا، پہلے کے بنسبت زیادہ گہرا، تاکہ اور اندر ہو کہ نکال نہ سکے۔ چنانچہ اور گہرا قبر کھود کر جب اس میں ڈالا گیا تو کیا صبح پر دیکھا، پھر وہ لاش باہر نکل گئی۔ مٹی نے اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، قبر کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر دوسرے دن سوچا یہ لوگ کہ لگتا ہے کہ انہی کا کام ہوگا، پھر تیسری بار کیا کیا، اور گہرا کھودا، پہلے دوسرے کے بنسبت سب سے زیادہ گہرا۔ تیسری بار قبر کو گہرا کھود کر جب میت کو ڈالا گیا، لاش کو ڈالنے کے بعد دیکھا کہ تیسرے دن میں وہی حال، وہ لاش باہر نکل گئی زمین سے باہر، کیا چکر ہے؟ تب جا کر سارے کے سارے عیسائی کرسچن کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ محمد اور اس کے ساتھی کا کام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر۔ ایک تو اسلام سے پھر گیا اور نبی کو برا بھلا کہا، کیا ہے نبی کی شان گستاخی کیا ہے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دیا ہے تاکہ دنیا میں جو اس وقت زندہ تھے سب عبرتناک نصیحت حاصل کریں اور سوچے سمجھے
کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کیا سزا دیتا ہے اور اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے پیغمبر آپ افسوس نہ کریں، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے دل کو دکھی میں مت ڈالے، صبر کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو آپ کے شان گستاخی کرتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر کیچڑ چھاڑتے ہیں، جو آپ کی عزت سے عصمت سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کافی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، ہم سمجھ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کو تسلی دی گئی، نبی کو صبر اور حوصلہ دیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، خاص طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ فتنہ بڑی تیزی سے اٹھ رہا ہے، بار بار اٹھ رہا ہے۔ آئے دن ہر دن کچھ نہ کچھ اخبار، نیوز پیپر، چینل کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے فلاں اب ظالم نے نبی کی شان گستاخی کیا، فلاں نے نبی کو برا بھلا کہا، کس نے کچھ کہا، کس نے کچھ کہا۔ تو سمجھ لینا چاہیے، اللہ سے دعا کرے یا تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، یا تو دنیا سے تباہ برباد کر، بس دوسرے کام کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر اس ظالم اور بدمعاش کے حق میں اگر ہدایت ہے جسے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو ہدایت دے دے جلدی، اور ہدایت نہیں ہے اس کی قسمت میں تو جلدی موت دے دے، ایسے ظالم کو دنیا سے صفائی کر دے، تاکہ اس دھرتی پر، اس زمین پر ایسے ظالم لوگ نہیں رہا۔ ہاں یہ تو بات ہے۔ بہرحال نبی کی شان گستاخی کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔